اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وآل طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا الناس لا تستوحشوا فی طریق الہدی لقلت اہلہ فإن الناس قد اجتمعوا على مائدہ شبعها قصیر ووجوہها طویل ایہا الناس انما یجمع الناس الرضا والسخط۔ ناظرین کا سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 201۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے دو چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے، وہ یہ کہ متلاشیان حق کی کمی پر تسلی دی ہے اور ظلم پر رضامندی عذاب کا مستحق بناتی ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لوگوں تم ان لوگوں کی کمی سے نہ گھبراؤ جو راہ راست پر قائم ہیں، اس لیے کہ لوگوں نے تو دسترخوان پر مجتمع رہنا طے کیے رکھا ہے، حالانکہ ان کے پیٹ بھر کے کھانے کا زمانہ بہت ہی کم ہے، اس کے بعد بھوکا رہنے کا زمانہ بہت ہی طویل ہے۔ اے لوگوں، اتنی سی حقیقت ہے کہ لوگوں کی رضامندی اور نارضامندی انہیں ایک ہی حکم کے ماتحت لے آیا کرتی ہے، اور حقیقت صرف اتنی سی تھی کہ قوم ثمود کی عظیم شان کثرت میں سے صرف ایک شخص نے اس اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، مگر اللہ نے ساری قوم کو عمومی حیثیت سے عذاب سے تباہ کیا تھا، اس لیے کہ پاؤں کاٹنے میں ساری قوم کی رضامندی شامل ہو گئی۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان سب نے اونٹنی کے پاؤں کاٹے، چنانچہ انہیں ندامت والی سبل سے دوچار ہونا پڑا تھا، چنانچہ اور کچھ نہ ہوا ہو، اور جو کچھ ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی زمین دھنستے ہوئے ایسی آوازیں نکال رہی تھی جیسے گرم پھالے والا ہل چلانے سے آیا کرتی ہے، اور وہ زمین میں دھنستے جا رہے تھے۔ اے لوگوں، جو شخص واضح راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے مطلوبہ پانی تک پہنچتا ہے، اور جو مخالفت کرتا ہے وہ صحرائے بے آب میں بھٹکتا ہے۔ خطبہ نمبر 202۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے رسول اللہ سے مسلمانوں کے مظالم کی شکایت، اور علی علیہ السلام و سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہ دونوں مظلوم ہیں، اور تیسری بات کہ شہادت سیدہ فاطمہ الزہرا سے حضرت علی بے قرار ہو گئے، دلوں کو تڑپا دینے والے بین و بیانات۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ خود حضرت نہج البلاغہ کے خطبے میں خود حضرت علی علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے تمام عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا کو دفن کرنے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس بطور راز فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام عرض ہے، جو آپ کے پڑوس میں آ کر اتری ہے اور بڑی تیزی اور جلدی سے آپ سے آ ملی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں اور آپ کی برگزیدہ بیٹی کے مفارقت میں میرا صبر و قرار گھٹ گیا ہے، اور ان کے چھوڑ کر چلے آنے سے میری طاقت اور ہمت میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ بس اب تو یہ بات ہے کہ آپ کی رحلت اور جدائی کا عظیم ترین صدمہ برداشت کر لیا تھا، اور آپ کی رخصت کی مصیبت کو سہ جانے کی وجہ سے اس صدمے کو بھی سہنا ہی پڑے گا، جبکہ میں نے خود آپ کو آپ کی قبر کے لحد میں اتارا تھا، اور آپ کی روح نے اس حالت میں جدائی اختیار کی تھی کہ آپ کا سر مبارک میرے گردن اور سینے کے درمیان تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب میرے پاس سے یہ امانت بھی واپس لے لی گئی اور مجھے سونپی ہوئی ذمہ داری بھی مجھ سے ہٹا لی گئی۔ اب میرا غم بے حد و حساب اور دائمی ہو گیا، میری راتیں بے چینی سے گزر رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ مجھے بھی اپنے اختیار میں لے کر اسی گھر میں لا اتارے جس میں آپ مقیم ہیں، اور جلد ہی آپ کی بیٹی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح آپ کی امت نے انہیں تباہ و برباد کرنے پر اتحاد کر لیا تھا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں ان سے پوری طرح سوالات کریں اور ان سے تمام حالات دریافت فرمائیں، اور ان کی موت اور حادثات ان پر گزر گئے، حالانکہ آپ کی رحلت کو نہ زیادہ طویل زمانہ گزرا اور نہ بھی آپ کا ذکر زبانوں سے ختم ہوا۔ میں آپ دونوں پر سلام پیش کرتا ہوں، اور ایسا سلام جو ودا لیتے وقت کیا جاتا ہے وہ سلام نہیں جو ایک تنگ دل آدمی کرتا ہے۔ چنانچہ اب اگر میں ودا ہو کر پلٹ جاؤں تو یہ پلٹنا دل بھر جانے اور اکتا جانے کی بنا پر نہیں ہے، اور اگر میں ٹھہرا رہوں تو میرا ٹھہرنا اس لیے نہ ہوگا کہ مجھے اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں جو اس نے صبر کرنے والوں سے کر رکھا ہے۔ خطبہ نمبر 203۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے دنیا میں رہنے پر ہدایت و تنبیہات بیان کی ہے کہ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار۔ فرماتے ہیں لوگوں، اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی مستقل جگہ ہے، چنانچہ اس عارضی گزرگاہ سے اپنی مستقل قیام گاہ کی جگہ کے لیے سامان لے لو، اور ایسی ہستی کے سامنے اپنے پردے کھول کر اپنی ہتک نہ کرو جو تمہارے تمام رازوں کا علم رکھتی ہے، اور قبل اس کے کہ تمہارے بدن اس دنیا سے نکال لیے جائیں تم اپنے دلوں کو یہاں سے نکال کر دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ۔ اس دنیا میں تمہاری قلبی حالت کا کھوج لگایا جا رہا ہے، جبکہ تمہیں دوسری جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یقیناً جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا چھوڑ مرا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ بھیجا ہے۔ تمہارے باپ اللہ کے قابو میں ہیں، تم لوگ کچھ سامان آگے بھیجو جو کہ تمہارے کام آئے، سارا کا سارا اپنے پیچھے نہ چھوڑ جاؤ ورنہ وہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا۔ خطبہ نمبر 204۔ اس خطبے میں مولا نے وہی تاکید جو ہمیشہ فرماتے رہے تھے کہ انسان اس دنیا میں کیا کرے اور آخرت کے لیے کیا کرے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، وسائل سفر آخرت فراہم کر، یقیناً کوچ کا نکارہ بجا کر اعلان کیا جا چکا ہے۔ دنیا میں رہنے کی مدت کو کم از کم سمجھو، اور جو کچھ تمہارے قابو میں اصلاح کرنے والا سامان سفر ہے اسے لے کر آخرت کی طرف پلٹو، یہ اس لیے کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے اور خوفناک اور ہولناک منزلیں ہیں کہ جہاں قیام کیے بغیر اور جس جگہ ٹھہرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تمناؤں کو ختم کرنے والی موت تمہارا قریب سے ملاحظہ کر رہی ہے، اور ایسا محسوس کرو کہ موت کے پنجے تمہارے جسم میں گڑے ہوئے ہیں، اور اس نے تمہیں دبوچ رکھا ہے، اور اس کی شدید تکلیفیں تم پر چھائی ہوئی ہیں، اس کے دشوار تکلیف دہ کام پوشیدہ ہیں۔ چنانچہ تم دنیا سے تمام تعلقات توڑ لو اور تقوی کو سامان سفر بنا کر غالب آ جاؤ۔ خطبہ نمبر 205۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے
چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا، وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے بیانات اور عمل سے ترک دنیا مطلوب نہ تھا، اور بلکہ افلاس و ناداری کو ختم کر دینے والا نظام جاری کرنا تھا، طبقہ واریت کا مٹانا مطلوب تھا۔ علا ابن زیاد حارثی کے محل کو غرباء کے لیے ضیافت خانہ بنوا دیا کہ حضرت علی علیہ السلام بصرہ میں اپنے صحابی علا بن زیاد حارثی کی بیمار کرسی کو تشریف لے گئے تھے، اس کا مکان دیکھا تو فرمایا کہ تم دنیا میں اس مکان کی وسعتوں سے کیا کام لیتے ہو، حالانکہ آخرت میں تمہیں ایسے وسیع مکان کی احتیاج پیش آنا ہے، اور ہاں اگر تم یہ چاہو کہ اس مکان کے ساتھ ہی تمہیں آخرت میں ایسا ہی وسیع مکان مل جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس کو مہمانوں کے لیے ضیافت خانہ بنا دو اور قریبی حقداروں کے ساتھ اچھا سلوک شروع کرو اور دیگر حقوق کی ادائیگی بھی جاری رکھو، چنانچہ اگر تم نے ایسا پروگرام چلا دیا تو تمہیں آخرت کی کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے اپنے بھائی عاصم ابن زیاد کا شکوہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں اس کے متعلق کیا شکایت ہے؟ اللہ نے عرض کیا کہ وہ بالوں کی چادر اوڑھتا ہے اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہو گیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ آ گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمن، یقیناً تجھے شیطان ایسے خبیث نے ورگلایا ہے، کیا تجھے اپنے اہلیہ اور اولاد و متعلقین پر رحم نہیں آتا؟ اور کیا تیری یہ رائے اور فیصلہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں اگر تو انہیں نہیں استعمال کرے گا تو اللہ کو ناگوار گزرے گا، تم تو اللہ کے نزدیک اس ناگواری سے بھی زیادہ بے عزت کیے جانے کے حقدار ہو۔ عاصم ابن زیاد نے جواب میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کا اپنا لباس نہایت خردر اور خوراک بھی نہایت موٹی، جھوٹی، گھٹیا اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر ملامت لازم ہے، یقیناً میرا حال تیری طرح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بزرگ و برتر نے حقیقی اماموں پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے رہن سہن کو تمام انسانوں میں سے جو سب سے ضعیف اور نادار اور کلاش ہو ان کی سطح پر رکھیں، تاکہ نادار اور کلاش لوگ اپنی تنگ حالی سے گھبرا کر بغاوت اختیار نہ کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔